دوستوں، آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو؟ تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والوں، جس گھر میں 23ویں رات لیلۃ القدر کی رات تاک رات میں عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ جو بندہ بھی کر لیتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات آج ہے، کون جانے کہ نہ ہو۔ اللہ والوں، آج 23ویں رات ہے، تاک رات ہے۔ جس طرح پچھلے سال 23ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات تھی اور میں نے جو وظیفہ بتایا، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھ کے بہت اچھے کمنٹس بتائے کہ ہم لوگوں کی جو حاجات تھی وہ پوری ہو گئیں۔ اللہ والوں، اسی لیے صحابہ کرام کا کرا ہوا عمل، نبی پاک کا بتایا ہوا کن فیکون کا وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کی ذات کے اوپر کن فرما دیتے ہیں۔ اور ہماری اگر زندگی کی ہم لوگ پریشانیوں پر ایک بار نظر ثانی کر لیں تو اللہ والوں، ہمیں خود پتہ لگ جائے گا کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی محتاجگی ہے، میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اس عمل کو کن فیکون کا عمل کہتے تھے، اور اکابرین فرماتے تھے کہ اگر لیلۃ القدر کی رات میں، تاک رات میں اگر تم یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کر لیتے ہو۔ کیونکہ یہ غیبی دولت کے مناظر ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ جس بندے نے دیکھے ہیں وہی بتائے گا، جو پچھلے سال در در کی ٹھوکروں پہ تھا، لیکن اس سال اللہ پاک نے اس کو اتنا نواز دیا کہ وہ خود بھی روزہ کر رہا ہے اور اپنے علاقے کے بچوں کو بھی روزہ افطار کروا رہا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی بہت شہادتیں ہیں، تو لہٰذا جبھی میں آپ کی خدمت میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ 23 رمضان المبارک کی تاک رات لیلۃ القدر کی رات میں یہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، یہ نبوی اعمال، یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے وظیفے اور یہ صحابہ کرام کے کرے ہوئے اعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ ان وظیفوں کی تاثیر کا عالم کیا ہے۔ اگر ہم لوگ سچے دل، خلوص نیت کے ساتھ ان وظائف کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کر لیا جائے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ 23ویں شب کی رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی بات کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں کب ملتی ہے۔ یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے ان 5 تاک راتوں کو اعمال کرتے ہوئے گزارنا ہے، اور آپ لوگوں کی جب بھی تاک رات میں لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی تو آپ کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عظمت والی رات، یہ جو آپ کو 3 چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، عرش اعظم کو لکھی ہوئی تسبیح آپ کو بتاؤں گا، رب کریم سے اگر پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگو گے نا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آج 23ویں تاک رات ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور آج کا یہ عمل بھی صرف ان لوگوں کو کرنے کی توفیق ملے گی جن سے اللہ رب العالمین راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو جب بھی آپ کے پاس آئے، آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے، چاہے تو تاک رات میں کر لو، چاہو تو تاک دن میں کر لو۔ اللہ والوں، رات کے 10 11 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ہرگز بھی
اس وظیفے کو فراموش نہیں کرنا۔ اپنے دوست و احبابوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ کامیاب ہو جائیں، جو لوگ اس بات سے باز ہیں کہ ہم لوگ کسی اور کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، تو اللہ والوں ایسے بندے سے اللہ رب العالمین محبت بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مہینہ ہے یہ محبت بانٹنے کا ہی مہینہ ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو من گھڑت وظیفہ ہو، یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، صحابہ کرام کا کرا ہوا عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو کرا کرتے تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی تیسرا عشرہ آتا ہے میں اپنی کمر کو کس لیتا ہوں۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی نبی پاک ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ اپنی کمروں کو کس لو، اور اگر تم لوگ اس رات میں کوئی تھوڑا موٹا صدقہ بھی کرنا چاہتے ہو تو ہرگز بھی اس سے اجتناب نہیں کرنا، گویا تمہارے گھر میں آٹا چاول چینی ہی کیوں نہ ہو، کوشش کرنا کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کر دو۔ اللہ والوں، یہ رات بڑی مقدس رات ہے، لیکن ایک بات اور ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس طرح سے یہ راتیں 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہیں اور ان میں ثواب بھی 1000 مہینوں کے برابر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر ان راتوں میں، ان دنوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو 1000 مہینوں کے برابر ہی دہکتے ہوئے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، کیونکہ جو مقدس راتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک نے خصوصی طور پر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور امت محمدی کے اوپر یہ احسان کرا ہے کہ ان راتوں میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اس میں تو قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی ہے جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے، اور دیگر بھی قرآنی آیات بھی اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ رات کتنی افضلیت والی ہے۔ اور جب آپ لوگ ان راتوں میں گناہوں کی محفل سجاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جگہ جگہ چوری چکاری بہت عام ہے، تو ہرگز بھی اس چیز سے غافل نہیں ہونا کہ اللہ پاک کی پکڑ جو ہے وہ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ پاک جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی غضب بھی کرتا ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آئے گا تو فرعون کا انجام آپ لوگ جانتے ہو، آپ لوگ نمرود، شداد اور قارون کا بھی آپ لوگ انجام بخوبی جانتے ہو، جن کو اللہ پاک نے عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ والوں، اس لیے ان مقدس راتوں میں آپ لوگوں نے گناہوں کو بھی ترک کرنے ہیں، گناہوں کو بھی چھوڑنے ہیں، اور یہ مقصد صرف ان راتوں کا ہی نہیں، یہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کا ہی ہے، کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر آپ لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے 70 نیکیوں کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ سے گناہ سرسب ہوتا ہے تو اللہ پاک کی ذات بھی اتنے ہی گناہ بھی آپ کی لکھتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے ان اعمال کو ضرور کر لینا ہے، اور آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت نہیں برتنی۔ اللہ والوں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ لوگ کسی بھی کونے میں موجود ہیں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات آپ لوگوں نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ چند منٹ میں اس عمل کو پڑھ لیں گے، اور اگر آپ چند منٹ میں اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ میری دھکیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر شف کروا رہی ہیں، لیکن پھر بھی حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر بھی آپ لوگوں نے ان اعمال کو، ان وظائف کو ضرور کر لینا ہے۔ جوان بیٹیوں کے رشتے کے لیے آپ لوگ اس وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا جہان کے جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگ کتنی ہی بڑی پریشانی میں کیوں نہ پھنسے ہوئے ہوں، آپ نے ان راتوں کو ضائع ہرگز نہیں کرنا۔ آج 23 رمضان المبارک
23ویں شب کی طاق رات ہے. جب آپ لوگ ان طاق رات طاق دنوں میں ان اعمال کو پڑھیں گے، اللہ پاک کے فضل کو تلاش کریں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کی ہر مراد غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی. اب آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ورنہ وظیفے کا آپ لوگوں کو فائدہ ہرگز نہیں ہوگا. اس سے پہلے اگر آپ لوگ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یا پھر بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے بس 23ویں شب کو یہ عمل بالخصوص کر لینا ہے. 23 رمضان المبارک آپ لوگوں نے بدھ کے دن یہ وظیفہ بالخصوص کر لینا ہے. ہرگز بھی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں چھوڑنا. اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک کی برکتوں، سعادت و رحمتوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں. آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ان راتوں میں، اس رات کو، 23 کی رات کو آپ لوگوں نے ان وظائف کو بالخصوص کر لینا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راتوں کی بڑی قدر بیان کری ہے. رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے کہ کمر کس لو، آپ لوگوں نے ان طاق راتوں میں ضائع نہیں کرنا، اپنے تمام معاملات پہلے سے نمٹا لو اور رات میں مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو راضی کرو، رب کے فضل کو تلاش کرو. اللہ والوں، راضی کرنے سے ہرگز ہی مراد یہ نہیں کہ اللہ پاک کے جو صحابہ تھے ان سے رب ناراض تھا. بات یہ تھی کہ اللہ پاک کے فضل تک پہنچنا تھا، اپنے درجات کو بلندی تک لے کر جانا تھا. اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے درجات کو بلند کروانا چاہتا ہے، وہ پھر ان وظائف کو، ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار ضرور پڑھ لیں. انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا. اگر آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض بھی ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، انشاءاللہ آپ لوگ آج کی رات اس وظیفے کو پڑھیں، آپ لوگ آج کی رات اس عمل کو کریں، انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی آپ لوگوں کا اتر جائے گا. اللہ پاک کی ذات کوئی نہ کوئی اسباب بنا لے گی. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کا ضرور شیئر کریے گا، تاکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اللہ والوں، اس سے پہلے آج 23 رمضان المبارک بدھ کی رات میں خصوصی دعا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات کو اس دعا میں ضرور شمولیت حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو اجتماعی دعا ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کا مقبول ترین بندہ ہو اور اس کی آمین سے ہم سب کی جو بند تقدیر کے تالے ہیں وہ کھل جائیں. تو میں دعا ضرور کروں گا اور آپ لوگوں نے آمین اللہ کی رضا کے لیے ضرور کہنا ہے. اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے بندے تیرے سامنے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنے بیٹھے ہیں. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کو نازل و نزول فرما دے. آج گناہ کاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو، ہر طرح سے بیکاروں کو میرے مولا ان سب کو کامیاب کی منزلات کو طے فرما دے. میرے مولا، رمضان کا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے، تجھے واسطہ ہے اس عشرے کا، تجھے واسطہ ہے اس طاق رات کا، تجھے واسطہ ہے لیلۃ القدر کی رات کا. میرے مولا، ہم سب گناہ گاروں کی بے حساب بخشش فرما دے. ہم سب کے عزیز و اقارب، بالخصوص جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، میرے مولا ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. میرے مولا، اور جن کے والدین ابھی سلامت ہیں میرے مولا، اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو میرے مولا ان کو شفاء کلی نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. میرے مولا، جن لوگوں کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے اور تیری اس دعا میں میرے مولا آمین کہہ رہا ہے، ان بندوں کی تقدیر کو سوار دے، ان کو ٹھوکروں پر آنے سے بچا لے. میرے مولا، حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما دے. میرے مولا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
اس مہینے کے ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا روزہ قبول ہے کون سا نہیں ہے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا ہے۔ میرے مولا ہم لوگوں کی خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہماری کوششوں کو دیکھ۔ ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں میرے مولا، لیکن ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تیرے حبیب نے ہی کہا ہے کہ ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بیٹا بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی گنہگار بھی ہے اور بڑا ہی پیارا بھی ہے کہ جس سے غلطی ہو گئی اب وہ ڈر گیا اور تیرے حضور وہ توبہ کرنے آ گیا تو اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ آج تو دیکھ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ میرے مولا، ان نم آنکھوں کو دیکھ میرے مولا، تیرے فضل کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اندھے کنویں میں گر چکے ہیں۔ میرے مولا اس اپنے فضل سے اس کنویں سے نکال دے۔ جو لوگ قرضوں کے دلدل میں دھس چکے ہیں میرے مولا ان کے تمام قرضوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا تیرے فضل سے ان تمام قرضوں کو ادا فرما دے۔ آج تیسرا عشرہ ہے میرے مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ میرے مولا بالخصوص آج مدد کو جاری فرما دے۔ آج میرے مولا لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر آج کی رات بھی تو نہیں دے گا تو پھر کب نوازے گا میرے مولا، کب عطا کرے گا؟ بے شک تو عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تیری شان خدائی ہر چیز پر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری صفات ہے، کن فیکون تیری صفات ہے۔ میرے مولا ہم سب کے لیے بہترین بندوبست فرما دے، ہمیں اپنے فضل کے ساتھ رکھنا، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، جنت البقیع سے اٹھانا، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمانا، میرے مولا سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرمانا، نبی پاک کی شفاعت سے ہرگز بھی محروم نہیں رکھنا۔ میرے مولا اپنے آقا کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، ہمارے رکے ہوئے کاروباروں کو چلا دے۔ میرے مولا جو لوگ نوکریوں میں پریشان ہیں، لوگ چمچہ گیری کرنے والے پریشان کرتے ہیں، میرے مولا ایسوں کو نیک ہدایت دے دے۔ اگر ان کی حصے میں ہدایت نہیں تو ان کو میرے مولا تو سائیڈ کر دے۔ ہم لوگ ان کی لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن میرے مولا اپنے لیے دعا ضرور کریں گے۔ تو بے شک دعاؤں کو سننے والا اور خوب قبول کرنے والا ہے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین کہنے سے کسی ایک کا بھی آمین قبول ہو گیا تو ہم سب کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا گھر مانگ لیں، آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں، نئی گاڑی مانگ لیں، یا پھر آپ لوگوں کی کوئی بھی خاص حاجات ہے، من پسند شادی، من پسند نوکری، ہر جائز حاجت کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگ اب یوں محسوس کریں کہ آپ کا دنیا سے تعلق بالکل ختم ہو گیا، بالکل منقطع ہو گیا۔ آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی آپ لوگ اپنا تاثر نہیں بنا پائیں تو پھر آپ لوگ یوں بنا لیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کرتے ہو وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اکیلے تنہا آپ لوگ کسی کمرے میں آ جائیں یا ایک کونے میں آ جائیں۔ آپ لوگوں نے اپنے پورے مقصد کی نیت کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ موبائل وغیرہ سب اپنے آپ سے دور کر دیں، کوئی چیز اپنے قریب نہیں لائیے گا، کیونکہ اگر کسی نے آپ کو پکارا اور آپ کا دھیان اس طرف گیا عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے اب فوری طور پر
یہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہے جس آیت مبارکہ کو اگر بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی تصور کرتے ہوئے جب وہ بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگیے گا، اپنے گناہوں کی توبہ انشاءاللہ پہلے مانگیے گا، اور اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات جو کہ قبولیت کی رات ہوتی ہے، جو کہ گناہوں کی توبہ کی رات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ان راتوں میں توبہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ رات نعمتوں اور رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا اگر چاہتے ہو تو پھر لیلۃ القدر کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، پورے سال ہم لوگ رات میں سوتے ہیں، پورے سال ہم لوگ راتوں میں دوستوں یاروں کے پاس بیٹھ کر ہم لوگ چغل خوریوں کی اور غیبتوں کی محفلیں جماتے ہیں، گانوں کی، باجوں کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آج اللہ پاک کے لیے بھی ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کر لیں، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگ سچی توبہ کر لیں۔ وہ رب تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، جو بندہ سچی توبہ کرے گا اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی وہ پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب وہ رب کی پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ جس طرف جاتا ہے کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر ہر محاذ پہ، اگر زندگی کے ہر سفر میں کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ پورا دھیان آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو تصور میں لاتے ہوئے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وہ کلمات ہیں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی ذات راضی ہوتی ہے، اور جب رب کی ذات کسی بندے سے راضی ہو جائے پھر کون ہے جو میرے رب کے فیصلوں کو تبدیل کر دے؟ پھر کون ہے جو میرے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی موقع دے رہی ہے۔ آج ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، 23ویں رات طاق رات ہے، آج بدھ کی رات ہے، باقی ساری راتیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، آپ لوگ جتنا آرام کر سکتے ہو کر لو، لیکن آج کی رات آپ لوگوں نے اگر خزانے لوٹنے ہیں تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے۔ جب 71 بار آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ترین سورت ہے، لیکن یہ عظمتوں میں پہاڑ، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اگر اس سورت کو پڑھ کے آپ لوگ آج احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مانگ لو تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ والوں، آج اپنی اس خواہش کا آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اظہار کرنا ہے جو آپ کو اپنی ناممکن خواہش لگتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات آپ کی تمام ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، صرف اور صرف سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بار طریقہ کار سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور پھر 41 بار ہی آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی
वहदानियत कौन सी कि जो बंदा अल्लाह पाक को रब जानते हुए जब वो बंदा इसको पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो अल्लाह पाक की ज़ात राज़ी हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम यासीन शरीफ की, जो कि कुरान पाक का दिल है, आपने यासीन शरीफ की ये आयत, सिर्फ ये एक आयत सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम, आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लेंगे। जब 11 बार आप लोग सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने आखिरी अमल सिर्फ 2 नवाफिल पढ़ने हैं, सिर्फ 2 नवाफिल पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहली रकत में सूरतुल कदर की तिलावत करेंगे और दूसरी रकत के अंदर आप लोग 3 बार सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। नियत इस तरीके से करेंगे, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज नफिल, अपनी कोई भी हाजत का जिक्र करेंगे जो आपकी खास हाजत है, उसकी नियत करके वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। जिस तरह से अगर मैं एक नियत करता हूं कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज नफिल, इस नियत से कि अल्लाह पाक मेरी उम्र को दराज कर दे, दराज उम्र बिल खैर अता कर दे, इस तरीके से वास्ता अल्लाह ताला के मुंह में काबतुल्लाह शरीफ की तरफ ये नियत होगा। इस तरीके से कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज नफिल, इस नियत से कि अल्लाह पाक नागानी आफात व बलियात से मेरी पूरे साल हिफाजत फरमाए, इस तरीके से आप लोग कर लें। या फिर आप लोग नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज नफिल, इस नियत से कि मेरा मौला मुझे हलाल रिज़्क हलाल ज़राए अता फरमाए, इस तरीके से आप लोग 2 नवाफिल पढ़ लेंगे। अल्लाह वालों, उसके बाद सिर्फ 3 बार कुल शरीफ पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये दिखने में आपको थोड़ा बड़ा वजीफा लग रहा है, कोई इतना बड़ा नहीं, छोटा सा अमल है, बामुश्किल 15-20 मिनट में आप लोग इस अमल को बिलखुसूस कर लेंगे। अल्लाह वालों, ये रात बड़ी मुकद्दस रात है। नबी पाक फरमाते थे कि इस रात को पूरी रात तुम जागकर इबादत करो और कुरान पाक खूब पढ़ा करो। अल्लाह वालों, अकाबिरीन फरमाते हैं कि इस रातों में अपने मुल्क के लिए भी दुआ करो, क्योंकि ये तुम्हारा फर्ज भी है, क्योंकि तुम इस मुल्क में रहते हो। अल्लाह वालों, इस तरह से अकाबिरीन के अक़वाल भी मैंने आपके सामने रखे, नबी पाक के वजीफे भी बताए हुए आपके सामने रखे, और आप लोगों से अब मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आप लोगों ने इन अमाल को करते हुए गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप लोगों ने बिलखुसूस दुआ करनी है। अल्लाह वालों, दुआ तो हम लोग कर सकते हैं ना, दुआ तो मोमिन का हथियार है, इस हथियार को तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से ही शायद गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे, और बेशक मेरा रब मदद फरमा रहा है। जभी तो जो निहत्ते हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, फिर भी वो अपने मुसलमान भाइयों के अंदर घुसने नहीं दे रहे, उनके ऊपर तरह तरह के गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, नन्हे बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है। और ये सारी बातें हम सब क्या बता सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी नहीं आने दे रहे, और जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो वैसे ही कानून की ही दलाली करते हैं, वो भी नहीं बता रहे, और जो हमारे दीगर ज़राए हैं उनसे ही हमें ये बातें जानने को और सुनने को मिल रही हैं कि इस तरीके के मामलात बड़े अरूज पर हैं। तो आप लोगों ने गाज़ा के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस दुआ करनी है, क्योंकि ये हमारा ईमानी हक भी है और वो हमारे मुसलमान भाई भी हैं। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक इन वज़ाइफ को करने की हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।